السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، علیہ وصحبہ یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ عزیزان محترم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں مختلف روایات و احادیث میں ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ تو آج آپ اور میں نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ عصر کے بعد 200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ ابھی بھی درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے متعلق فرمایا ایام معدودہ، یہ گنتی کے دن ہیں، تھوڑے سے دن۔ کتنی تیزی سے یہ پاک رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے۔ ویسے تو زندگی ویسے ہی بڑی تیزی سے گزرتی جاتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے کو تو گویا اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری زندگی میں اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اس کی رحمتوں سے ہمیں بہرور فرمائے۔ دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا، دیکھیں ایک عام ذہن کے بندے کو، دیکھیں لوگوں کے ذہن مختلف ہوتے ہیں، کوئی کوئک مائنڈ ہوتے ہیں، بات کی تہ میں جلدی سے پہنچ جاتے ہیں، کوئی لوز مائنڈ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو داعی ہے نا، جو دعوت دینے والوں، اس کو سارے ذہنوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ اتنی ڈیفیکلٹ لینگویج، اتنی مشکل زبان بولے گا جو چند ایک کو سمجھ آئے باقی کو سمجھ ہی نہ آئے، تو دعوت کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ آقا کا سمجھانا دیکھیں، آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ رمضان میں بخشش فرماتا ہے اتنے لوگوں کی، ہر ساعت رمضان کی، ہر ساعت کتنے لوگوں کی؟ جو عرب کا سب سے بڑا قبیلہ ہے، بکریاں جس کی سب سے زیادہ ہیں، بنو کلب، اس بنو کلب کی بکریوں کے تعداد کے برابر نہیں، بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، بلکہ رمضان میں جتنے سارے دنوں میں لوگ بخشے گئے تھے ان سب کی تعداد کے برابر اللہ بخش دیتا ہے۔ اور پھر مزید یہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا چاہے جتنا بڑھا دے۔ میرے آپ کے لیے پابندیاں ہیں، اس پاک پروردگار کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ دعا کریں اللہ آج ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ آج اس جمعے کی بابرکت ساعتوں میں، حدیث میں جمعے میں دعا قبول ہوتی ہے، جو جمعے والے دن دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، عام دنوں کے جمعے میں بھی قبول ہوتی ہے۔ جمعہ قبولیت دعا کا دن ہے، اور رمضان کا جمعہ تو نور علی نور ہو گیا، رحمتوں کے اوپر رحمت، برکتوں کے اوپر برکت۔ تو اس رمضان کے مقدس ماہ میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے ساری اس علاقے کو، اس بستی کو، اس محلے کو، ایک ایک فرد کو نمازی بنا دے، دین پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور ہم سب کو اللہ اپنے لیے چن لے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ کتنا مقدس مہینہ، جس کی برکتیں، ساعتیں کتنی منور، کتنی معطر۔ حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو قدر ہوتی رمضان کی تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ رمضان کی اہمیت صحیح معنوں میں معلوم ہو جاتی، تو دعا کرتے کہ سارا سال رمضان ہی چلتا ہے۔
یہ ساعتوں کا ماہ ہمارے درمیان سے جدا ہو رہا۔ اللہ ہمیں اس کی نور سے، اس کی رحمتوں سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے جو اللہ نے رمضان میں نازل کرتا ہے اپنا فضل، اس سے ہم سب کو منور فرمائے۔ دیکھیں رمضان کا سارا مہینہ کیسی برکتوں والا اور نسبتوں والا ہے۔ اس کا 3 رمضان جو ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یوم وفات ہے۔ میرے آقا کی پیاری بیٹی ہماری مسلمانوں کے لیے مغفرت کا باعث، ہماری مسلمان بچیوں کی رول ماڈل حضرت سیدہ فاطمہ کا 3 رمضان المبارک یوم وفات۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، کائنات کی سب سے عظیم ہستی، کسی نے ایک عیسائی راہب سے سوال کیا کہ بتاؤ حضرت مریم کا مرتبہ بتاؤ، مختصر ترین الفاظ میں حضرت مریم کا مرتبہ بتاؤ۔ تو اس عیسائی راہب نے کہا حضرت مریم کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ وہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں ہے۔ اور یہاں حضرت فاطمہ کی نسبتیں دیکھیں، حضور نے فرمایا والفاطمہ، خطبے میں بھی ہم پڑھتے ہیں والفاطمہ سیدۃ النساء من اہل الجنہ۔ یہ جو میں خطبہ پڑھتا ہوں، ویسے ہمارے معاشرے میں پتہ کیا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، خطبہ جو عربی کا خطبہ ہوتا ہے نا، 90% 95% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا پڑھا کیا جا رہا ہے، بلکہ 95% دینے والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جیسے ایک بات پوری کر دی نا، ایک بس بات نبھا دی، بس وہ چل رہا ہے۔ خطبہ اصل میں کیا تھا؟ نصیحت تھی، سیکھنا تھا، سکھانا تھا۔ اب وہ رہا نہیں، لیکن جو لوگ تھوڑا سا بھی ذوق رکھتے ہیں انہیں یہ ہونا چاہیے ذوق کہ اگر آپ نماز کا ترجمہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ کا نماز میں زیادہ دل لگے گا، آپ کا ذہن کہیں اور نہیں جائے گا۔ یہ جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، ویسے تو جو دل آئے پڑھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے، لیکن زیادہ تر جو میں خطبہ پڑھتا ہوں وہ خطبہ ہے جو سیدنا احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، کہ وہ خطبہ انہوں نے تحریر فرمایا۔ غزالی زماں رازی دورہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت کی امت کی ولایت کی عظیم شان۔ اس خطبے میں انہوں نے ایک حدیث رقم کی ہے، والفاطمہ سیدۃ النساء من اہل الجنہ، فاطمہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے رضی اللہ عنہ۔ اور پھر حضرت فاطمہ کی نسبت کیا ہے؟ والحسن والحسین، حسن حسین جنتی نوجوانوں کی سردار ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب ذرا اندازہ کریں، ایک طرف وہ حسن حسین حسنین کریمین کی ماں ہے، دوسری طرف وہ مولائے مشکل کشا، مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زوجہ ہے، اور تیسری طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ ہر نسبت اتنی مقدس، ہر نسبت اتنی معطر، ہر نسبت اتنی اعلیٰ کہ سبحان اللہ۔ یہ ہیں ہماری خاتون جنت فاطمہ سیدۃ النساء۔ اور پھر اسی مہینے کی 17 تاریخ کو بدر کی جنگ ہوئی، 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم بے سر و سامان تھے۔ بے سر و سامان کیا تھے؟ 313 کا لشکر تھا۔ ویسے 313 پتہ ہے کیوں کہا جاتا ہے؟
313 اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نے 313 کا مال غنیمت نکالا تھا، شریک 313 لوگ نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ان کی زوجہ ام کلثوم جو حضور کی بیٹی تھی وہ شدید بیمار تھی، اور وہ اسی دوران شہید بھی ہو گئی، وفات ہو گئی ان کی بیماری کی وجہ سے۔ تو آقا نے ان کو بدر میں شریک ہونے والوں کا مال غنیمت دیا کہ تم گویا شریک ہو۔ اسی طرح 4 لوگ اور تھے جنہیں حضور نے گھر بھیج دیا اور انہیں بدر میں شریک ہونے والوں کا مال غنیمت دیا، اس لیے 313 بولا جاتا ہے، ورنہ شریک 313 نہیں تھے، لیکن چونکہ 313 کا مال غنیمت دیا اس لیے 313 ہی کہا جاتا ہے۔ 313 لوگ آج بدر کے معرکے میں اترے ہیں، اور یہ روزہ ہے 17واں روزہ 2 ہجری، غزوہ بدر قائم ہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھ رہے ہیں بدر سے پہلے والی رات میں کہ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ نہ رہے تو اس روئے زمین پہ کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی نصرت فرما۔ اور اللہ نے نصرت کیسے فرمائی؟ اللہ عز و جل خود فرماتا ہے کہ بدر میں اگر تم طے کرتے کہ کس جگہ کھڑے ہونا ہے، کس جگہ لڑنا ہے، آپس میں طے کر کے کرتے تو لیقضی اللہ امرا کان مفعولا والی اللہ ترجع الامور، آپس میں اختلاف کر کرتے۔ دیکھیں آپ پرانے زمانے کی جنگ کا نقشہ ذہن میں لائیں، اونچی والی جگہ نیچے والی سے، قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد۔ اللہ عز و جل فرماتا تم عدوۃ دنیا پہ تھے، اس جگہ کا نام ہے عدوۃ دنیا، وهم بالعدوۃ القصوى، اور وہ عدوۃ قصوى پہ تھے۔ کافر کہاں تھے؟ عدوۃ قصوى پہ۔ والركب اسفل منكم، ان کی جو زمین تھی نا وہ زمین تھی ہموار مٹی والی، اور جو مسلمانوں کی زمین تھی وہ تھی ریتلی زمین۔ ریتلی زمین پہ حرکت مشکل ہوتی ہے، اور ہموار مٹی والی زمین پہ حرکت کیا ہے؟ پرسکون ہوتی ہے۔ وہاں سے میں جا کے حملہ کروں گا سکون سے ماروں گا، اور ریتلی زمین پہ جو چل کے آئے گا وہ تنگی سے آئے گا۔ پھر عدوۃ دنیا اور عدوۃ قصوى کا فرق ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم طے کرتے تو تم چاہتے عدوۃ قصوى ملے، لیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، جو جیے وہ دلیل سے جیے، جو مرے وہ دلیل سے مرے، نظر آئے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ 2 گھوڑے ہیں مسلمانوں کے پاس، چند اونٹ ہیں، چند تلواریں ہیں، باقی بس تلواریں بھی نہیں ہیں۔ ایسا بے سر و سامانی کا عالم ہے، اور کتنے بڑے لشکر سے، اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑے لشکر سے لڑ رہے ہیں۔ اور اب عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نے بارش فرما دی۔ کیا کی؟ بارش فرما دی۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ من وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذهب عنکم رجز الشیطان۔ اللہ نے انعام فرمائے، قرآن میں بتایا ہے کیا؟ بارش فرما دی، جو ریتلی زمین تھی وہ بڑی مضبوط ہو گئی، اور جو مٹی والی زمین تھی وہ کیچڑ بن گئی۔ لو بندوں کے فیصلے کیا ہوتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اور اللہ کہتا ہے اذ یقللکم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تمہیں ان کی تعداد تھوڑی کر کے دکھایا کہ تھوڑے سے، اور حوصلہ بڑھ گیا۔ اسی طرح اذ یغشیکم النعاس امنۃ، اور تمہارے اوپر سکون کی ایک نیند تاری کی۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بڑا فیل بندے کے کام کو بڑا کام کرنا ہو نا تو بندے کو ٹینشن لگی ہوتی ہے، بعض اوقات اس رات کی نیند بھی نہیں آتی، کوئی بڑا ہی اعلیٰ کام ہو، بڑا ہی اہم کام ہو، اور اللہ نے سکون کی نیند دی، اگلے دن اٹھے تو فریش تھے۔ یہ 3 نعمتیں فرمائی، اور پھر کیا کیا؟ فرشتے اتارے۔ کون سے فرشتے؟ مصومین، نشان لگائے ہوئے فرشتے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم
वलितत्मइन्न बिही क़ुलूबुकुम वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह। इकबाल हस्ब आदत कलम तोड़ दी इकबाल। कलंदर लाहौरी कहते हैं फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों में कतार अंदर कतार। अब भी अगर बदर वाला जज्बा मुसलमानों में पैदा हो तो फरिश्ते अब भी लाइन लगा के तुम्हारी मदद के लिए उतर सकते हैं। वो जज्बा बदर वाला पैदा करो। मेरा तन, आका फरमाते हैं कुल, ऐ नबी आप फरमा दो, अल्लाह को हुक्म दे रहा है, इन्ना सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया मेरी जिंदगी, व ममाती मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह के लिए, सब कुछ अल्लाह का। लेकिन मेरी इस बस्ती में मेरे ऊपर तो ये बदबख्ती छाई, हमारा तो हाल ये हुआ कि तन मन धन अल्लाह की राह में तो क्या लुटाना था, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं। अपने जिस्म की बोटी बोटी अल्लाह की राह में तो क्या लुटानी थी, 5 वक्त की नमाज ही गई। हट्टे कट्टे मस्टंडे रोजा छोड़ रहे। भाई कोई माजूर है, वो मजबूर है, उससे अल्लाह माफ़ी, अल्लाह का मामला, लेकिन खामखा रोज़ा छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया सारी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे, उतना सवाब नहीं मिलेगा जो रमज़ान का एक रोज़ा रखने से। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कि कुछ लोगों को आज़ाब हो रहा था, उन्होंने मुलाहिज़ा फरमाया तो दुआ की कि अल्लाह ताला इनका आज़ाब दूर कर दे। आलम ख्वाब में देखा होगा तो अल्लाह ने फरमाया अली इनकी सिफारिश न कर, ये वो हैं जो रमज़ान में भी गुनाह करते थे, रमज़ान में भी नमाज नहीं पढ़ते, रमज़ान में भी दड़ले रोज़े छोड़ रहे थे। देखिए मेरी ये कितनी सी छोटी सी मस्जिद है और ये हमारी कितनी छोटी सी मस्जिद है। अगर हम सारे नमाज के लिए आ जाए, ये फिल हो जाए नमाज। ऐ काश रमज़ान की बरकत से हम सारे नमाज़ी बन जाए। ऐ काश हम सारे रोज़े रखने वाले बन जाए। ऐ काश रमज़ान के मुक़द्दस बाबरकत महीने के सदक़े हम सारे बख्शे जाएँ। ऐ काश अल्लाह ताला की बारगाह में हम सब चुने जाएं, हम सब सजदे वाले। अगर रमज़ान में भी सजदा नहीं कर रहा तो ये नहीं है कि तू नहीं कर रहा, अल्लाह से डर जा कि अल्लाह को पसंद नहीं है तो अल्लाह क्या कुछ चुके, अल्लाह से माफ़ी मांग। ऐ अल्लाह मेरी पूरी बस्ती को, मेरे पूरे इलाके को, मेरे पूरे आलम इस्लाम को अपना बना, सबकी खैर फरमा, सबका ही भला फरमा, सब पे अपनी रहमतें फरमा। वमा अलैहि इल्लल बलाग।